السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل بھرم کی ایپیسوڈ 69 کے پرومو نے ناظرین کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پرومو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچنے والی ہے، جہاں پہ رمشا، سالار اور سجل کے درمیان تناؤ اور پیچیدگیاں مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ رمشا اپنی ماما کے گھر جاتی ہے ملنے کے لیے۔ اس کی ماما سجل کا حال پوچھتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ سجل کو تو سارا کچھ مل گیا ہے، اسے سالار کی بیوی ہونے کا اعزاز اور اس گھر کی بہو ہونے کا اعزاز مل گیا ہے۔ میں کبھی بھی سجل کو سالار کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی سالار کو اپنے دل سے نکال سکتی ہوں۔ ہاں، اگر میں نکال سکتی ہوں تو سجل کو سالار کی زندگی سے نکال کے باہر پھینک سکتی ہوں، اور اس کام کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس کی ماما اسے بڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ تمہاری بہن ہے، تم اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچتی ہو؟ آج جن خوشیوں میں تم قبضہ کر کے بیٹھی وہ بھی ساری سجل کی ہی ہیں۔ لیکن رمشا کسی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ رمشا دراصل بچپن سے ہی اسے نفرت کرتی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سجل ہمیشہ ہر کام میں آگے ہی ہوتی تھی اور رمشا کو اس کی وجہ سے کافی سفر کرنا پڑتا تھا۔ ماں کی محبت دو حصوں میں بٹ گئی، جو اسے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ دادا جان بھی صرف سجل کو ہی پیار کرتے تھے اور یہ بات اس کے دل میں نفرت بن کے بیٹھتی رہی اور وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اب ہر وہ چیز جو سجل کی ہوتی ہے وہ رمشا کو چاہیے ہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ چیز اسے چھین لے، اس کی ساری خوشیاں اسے چھین لے، کیونکہ بچپن کی نفرت اس کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ پاشا صاحب کو سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ سالار نے اس بندے کی ضمانت کروا دی تھی جس نے علیزے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاشا صاحب کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، وہ سالار کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، میں تمہیں اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی ہے جس نے میری بیٹی کو اغوا کیا تھا، اور تم اس طرح کی حرکت کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب میں تمہارا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، تم جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اور آئندہ مجھے کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ وہ سب کچھ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سالار کے پاس پاشا کی بیوی ارجمن آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنے نہیں دوں گی۔ سالار کہتا ہے کہ آپ چپ کر جائیں، اس لیے مجھے بہتر یہی لگ رہا ہے کہ میں ہی اس گھر چلا جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور پاشا صاحب کے درمیان میں کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں آرام سے اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں اور آپ لوگ خوشی سے زندگی گزاریں۔ تابش بڑا پریشان ہوتا ہے اپنی اور علیزے کے درمیان لڑائیوں کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے کیا ہم دوبارہ کبھی ایک ہو پائیں گے یا ساری زندگی اسی طرح لڑتے لڑتے اپنی زندگی ختم کر لیں گے؟ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ علیزے سے بار بار ملنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علیزے بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ دراصل ان دونوں کے درمیان جو ایج ڈفرنس آ چکا ہوتا ہے اب وہ بالکل بھی مٹنے والا نہیں ہوتا۔ علیزے اس بات کو سمجھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اب تابش کے گھر نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ تابش سے الگ ہو کے اپنی زندگی اب دوبارہ سے نئی سرے سے شروع کرے۔ وہ اپنی ماما کے قدم پہ چل رہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ تابش کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکتی۔ اب وہ بھی اس طرح سوچنا شروع کر سکتی ہے کہ تابش کے ساتھ اب وہ خوش نہیں رہے گی۔